लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ का जिक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीखों पर करने की शहादतें हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की रहमत से जिस अजीम शान शख्सियत का हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो है मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस खलीफा आला हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा अब्दुल अहद पीलीभीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा हैं और ये वो शख्सियत हैं कि इनके वालिद साहब भी आला हजरत के खलीफा हैं और ये खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा हैं। सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा अब्दुल अहद पीलीभीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ये शान भी हासिल है कि इनके शादी के बारात में आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह बतौर बाराती शिरकत फरमाए थे। गौर कीजिए कि जिनके शादी के बारात में इमाम अहले सुन्नत शरीक हो, उस शादी की अजमत और शान का आलम क्या होगा। आइए आज आपका तज़किरा सुनने की शहादतें हासिल करते हैं। वजह है 13 शाबानुल मुअज्जम हजरत के विसाल की तारीख है। आज भी शाबानुल मुअज्जम की 13 तारीख को हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए हम ये बयान आप तक पहुंचाने की शहादतें हासिल कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ सुनिए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर शहर है, बरेली शरीफ के आसपास है। इस शहर में हजरत का मज़ार पाक है। आप कभी भी अगर पीलीभीत आपका जाना नसीब हो, उस इलाके के आप हैं, तो हजरत के मज़ार पर ज़रूर हाजिरी दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे मुकर्रब बंदों की बारगाहों पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। जाने वालों को उन रहमतों से हिस्सा ज़रूर नसीब होता है। आइए हजरत का तज़किरा सुनते हैं। तजल्लियात खुलफाए आला हजरत नामी किताब से सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा अब्दुल अहद पीलीभीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र खैर। हजरत अल्लामा अब्दुल अहद मुहद्दिस पीलीभीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1298 ईस्वी 1298 हिजरी और 1883 ईस्वी में पीलीभीत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने चाचा मौलाना अब्दुल लतीफ सूरती से हासिल की और बाद में अपने वालिद से तमाम उलूम व फ़नून की तकमील की और 13 साल की उम्र में आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना इमाम अहमद रजा खान की खिदमत में हाजिर हुए, जहां आपने बाकायदा आला हजरत से दौरे हदीस किया और आला हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से इनकी दस्तारबंदी की। गौर कीजिए कि हदीस का दौरा जो मुहद्दिस बरेलवी के पास करें और फरागत की दस्तार जिनके सर पर आला हजरत के मुकद्दस हाथों से बंधे, उनके इल्मी शान, शौकत और अजमत का क्या आलम होगा। उलूम दुनिया से फरागत पाने के बाद आप लखनऊ पहुंचे और अपने वालिद के उस्ताद हकीम अब्दुल अजीज से तकमील कॉलेज में तिब की तालीम हासिल की, हकीम भी बने। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है। माजी करीब के ही हमारे उलमाए किराम अक्सर तिब का इल्म हासिल करते थे। जी हाँ, तबाबत उनको आती थी, तिब का इल्म हासिल करते थे, हिकमत हासिल करते थे। अफसोस के हिकमत अब उलमाए किराम से दूर ऐसा चला गया है कि हिकमत और उलमा का रिश्ता कभी दूर का रिश्ता लगता है। ये लगता नहीं कि उलमा भी तिब के मैदान में हुआ करते थे। अल्लाह करे कि वो दौर पलट आए और उलमा तिब की तरफ कदम बढ़ाएं और हिकमत सीखने वाले बन जाएं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कई खलीफाओं को मैंने पढ़ा कि वो तिब जरूर हासिल करते थे। इल्म दीन के तकमील के बाद तिब के हुसूल की तरफ ये तवज्जो देते थे। अल्लाह करम फरमाए ये खोई भी दौलत उलमा फिर हासिल करने वाले बन जाएं। तिब की तकमील की आपको सिलसिला आलिया, कादरिया, रजविया में आला हजरत फाजिल बरेलवी से इजाजत और खिलाफत भी हासिल थी, जबकि अपने वालिद माजिद अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती की तरफ से आप हजरत मौलाना शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के सिलसिले में भी बैअत करने के मजाज थे। जी हाँ, गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से भी आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खलीफा थे जो मजाज थे, आप दूसरे को मुरीद कर सकते थे और अपने वालिद की तरफ से आला हजरत के सिलसिले से भी आप अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा बनने की शहादत हासिल किए थे। सैयदी आला हजरत अलैहिर्रमा अपने खुलफा की फहरिस्त में 26वां नंबर आपके मुतालिक यूं रकम तराज हैं कि जनाब मौलाना मौलवी हकीम मोहम्मद अब्दुल अहद साहब खलफुर रशीद हजरत मौलाना मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह मुलक्कब अस जानिब अहले सुन्नत मदारिस व सुल्तानुल वाइज़ीन मुहद्दिम मदरसतुल हदीस पीलीभीत आलिम वाइज मुनाजिर मुदर्रिस हामिय सुन्नत मजाज तरीक़त, यानी इतने अलकाबात आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
الحمدللہ حضرت علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے کچھ عرصہ لکھیم پور میں طبابت کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اپنے والد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں مدرس ہو کر کے چلے گئے، جہاں کئی سال تک آپ کا چشمہ علم فیض رساں جاری رہا۔ مولانا عبدالاحد صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے بے پناہ عقیدت تھی، چنانچہ آپ اپنے والد کی ہمراہی میں اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے وصال کے بعد بھی آپ شاہ صاحب کے فرزند مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی اور خلیفہ مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضری دیتے رہتے تھے۔ 1323 ہجری میں آپ کی شادی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی نواسی اور مولانا عبدالکریم کی بڑی صاحبزادی محترمہ حمیدہ خاتون سے ہوئی، جو علم و فضل میں یکتا اور صاحب سلسلہ خاتون تھیں۔ علامہ محمود احمد قادری نے مولانا عبدالاحد کی شادی کا مفصل احوال تحریر کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس شادی میں شرکت کے لیے باراتیوں کے ہمراہ گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ جب بارات رخصت ہو کر اس زمانے کے ریلوے اسٹیشن مراد آباد تشریف لے گئے تھے، اس زمانے کے ریلوے اسٹیشن مادھو گنج جانے کے لیے روانہ ہوئی، باراتی جب بارات سے رخصت ہو کر کے لڑکی والوں کے یہاں سے رخصت ہو کر کے مادھو گنج ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو اسٹیشن پہنچنے سے پہلے مغرب کا وقت ہو گیا، جنگل کا راستہ تھا اور قریب کا جو گاؤں تھا وہ ڈاکوؤں کی بستی مشہور تھی۔ اسی گاؤں کے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ ڈاکو آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، ساتھ میں اور لوگ بھی ہیں، اور خبر آئی کہ ڈاکو آ رہے ہیں لوٹنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہماری مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکوؤں کا گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اعلیٰ حضرت پیش قدمی کر کے ان ڈاکوؤں کے پاس پہنچ گئے، بھاگے نہیں، بھگایا نہیں، ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ توکل علی اللہ ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھاگے نہیں، بلکہ الٹا جس طرف سے وہ ڈاکو آ رہے تھے اعلیٰ حضرت اسی کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ جب انہی کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے پاس پہنچ کر ڈاکوؤں کے قریب پہنچ کر فرمایا، ہم تمہارے علاقے کے بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمان کے نواسی بیاہ کر کے لے جا رہے ہیں، تمہارے علاقے کے بزرگ کی نواسی کو شادی کر کے لے کے جا رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں تم ہم کو لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟ آپ کے اس طرز تخاطب کا، آپ کے اس انداز میں گفتگو کرنے کا ڈاکوؤں پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گئے بلکہ تائب ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں داخل ہو گئے، توبہ بھی کیا ڈاکہ زنی سے، اور توبہ کر کے اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہو گئے۔ مولانا عبدالاحد صاحب کو فن خطابت میں ید طولہ حاصل تھا، زبردست خطیب تھے آپ، آواز نہایت پاٹدار اور ایسی کہ گھنٹوں ماحول میں اس کی گونج برقرار رہتی تھی۔ سیرت النبی اور فضائل صحابہ کے بیان پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر دقت طاری ہو جاتی اور وجد کے عالم میں درود و سلام پڑھنے لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 عمری میں ہی آپ کے مواعظ حسنہ کی پورے بر صغیر میں شہرت ہو گئی۔ آپ کے واعظ کی اثر پذیری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی میں ایک خصوصی تقریب کے دوران آپ کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور اپنی طویل نظم الاستمداد میں ایک شعر رقم فرمایا کہ ایک ایک واعظ عبدالاحد پر کیسے نتنے پھلاتے یہ ہیں۔ مولانا غلام علی مہر گولروی نے مولانا وسیع احمد محدث صورتی کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک مقام پر مولانا عبدالاحد کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے واعظ کی شہرت پورے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی، یعنی ہندوستان کے کونے کونے میں، وہ بھی تقسیم سے پہلے کا ہندوستان، اس کے کونے کونے میں آپ کے بیان اور آپ کے تقریر کی شہرت تھی۔ سلطان الواعظین کے رگ و پے میں جذبہ حریت موجزن تھا۔ آپ آزادی وطن کے دل دادا اور انگریزوں کے فریب کارانہ چالوں کے شدید مخالف تھے۔ ہندوستان اس وقت غلامی کا دور چل رہا تھا جس وقت یہ حیات سے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ بھرپور کوشش کی، انہوں نے بہت کوشش کی اور آزاد زندگی گزارنے کے بہت دل دادا تھے۔ آپ انگریزوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ندوۃ العلماء میں غیر مقلد کی شرکت کے خلاف اپنے والد ماجد کی طرح آپ نے بھی مؤثر جد و جہد کی اور ندوہ کے مفاسد کو عوام پر واضح
واضح کرنے کے لیے مختلف شہروں کے دورے کیے الحمدللہ. اور بر صغیر میں آزادی کے لیے جو لوگ بھی کوشش کرتے تھے علامہ عبدالاحد صاحب اس کوشش میں ضرور شرکت کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اس ادارے کی جو ندوۃ العلماء تھا اس کے خلاف آپ نے خوب محنت کی، اور اس ادارے کی تائید و تعاون سے لوگوں کو روک کر کے رکھا. 27 جولائی 1913 کو کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سڑک کی تعمیر کے نتیجے میں اس بازار کی ایک مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا گیا. حکومت کی اس حرکت سے پورے ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا، اور اضطراب و بے چینی نے اس قدر زور پکڑا کہ 3 اگست کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع ہو کر مسجد کی ازسر نو تعمیر شروع کر دی. اس کارروائی کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے پولیس طلب کی، جس نے مجمع پر گولی جلا دی. تقریباً 15 منٹ تک فائرنگ جاری رہی، اور معاصر اخبارات کی اطلاع کے مطابق 600 راؤنڈ کارتوس استعمال کیے گئے. اس فائرنگ سے 16 مسلمان شہید اور 30 زخمی ہوئے. اس واقعے کی پورے ہندوستان میں مذمت کی گئی. مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی بھی اس موقع پر کانپور پہنچ گئے، اور اپنے خالازاد بھائی مولانا نثار احمد کانپوری کے ساتھ حکومت کے خلاف احتجاج میں بھرپور حصہ لیا، اور حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے، اور تقریباً 6 ماہ کی قید و بند کی صعوبت آپ نے برداشت کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اس صورت حال کا بغور جائزہ لے رہے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات تھی. چنانچہ آپ نے مسجد کے انہدام کے سلسلے میں ایک فتویٰ احانت المتوا کے نام سے دیا، جس میں آپ نے وقف بالعوض بلا عوض قابل انتقال نہیں کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے دلائل قاہرہ کے انبار لگا دیے. یعنی بہت سارے دلائل آپ نے الحمدللہ دیے. 7 جولائی 1920 کو جب حالات کچھ اس طرح کے خراب ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ بہت زیادہ کام کیا. یعنی آپ کی زندگی کو اگر آپ پڑھنے والے پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ نے آزادی کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں میں بھی الحمدللہ آپ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اللہ کرم فرمائے. اگر آپ مزید اس پر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو تجلیات اعلیٰ حضرت کا آپ مطالعہ کریں. الحمدللہ اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک طویل مضمون الحمدللہ محدث پیلی بھیتی کے شان میں اس میں تحریر ہے. آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید حضرت کے بارے میں علم حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا حضرت کی بارگاہ میں خوب رحمتیں نازل فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.